اب ذرا ایک اور اہم معاملے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ معاملہ ہے طالب علم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اور اس کے جو ملزم ہیں مفتی عزیز الرحمان صاحب، انہوں نے، بلکہ مفتی بھی میں کیا کہوں ان کو، مفتی تو ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے بالکل، یہ تو ایک ٹائٹل ہے نا، جو ایک ڈاکٹر، جو ایک اسکالر جو ایک لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹائٹل ہے اور ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ جو ہے وہ فلو میں یہی بات کرتے ہیں، لیکن جو بات ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی۔ اس پر ہمیں بات کرنی ہے کہ اس حوالے سے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی زیادتی کے ملزم اور مجرم ہوں، جنہوں نے مسجد میں یا مدرسے میں زیادتی کی ہو، انہیں مینار پاکستان پر لٹکا دینا چاہیے۔ اور یہ جب ان کا بیان آیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کی تائید بھی کی، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس بارے میں کہا کہ نہیں جی ہمیں ایسی سخت سزا کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ سزا ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سزا جس کے بارے میں آپ نے بات کی کہ ان کو وہ لوگ جو کہ مساجد میں مدارس میں زیادتی کر رہے ہیں کسی بچے کے ساتھ یا کہیں پر بھی، تو انہیں جو ہے وہ مینار پاکستان پہ لٹکا دینا چاہیے، یہ بیان آپ کا کیا تھا؟ اس کو ذرا اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے دہرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دراصل متحدہ علماء بورڈ اور پاکستان علماء کونسل کا اجلاس ہوا تھا 3 دن پہلے، اس میں یہ جو مسلسل واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں میں سامنے آئے ہیں، واقعات تو پہلے کے ہوئے ہیں لیکن کچھ ویڈیوز سامنے آئیں، پھر وہ ایک بچی کا جو خانوال میں واقعہ سامنے آیا، تو اس میں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ قرآن و سنت نے جو حکم دیا ہے ان واقعات میں سزا دینے کا، خواہ وہ سنسار ہو، خواہ وہ کوڑے مارنا ہو، خواہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے یا انہیں جلا دیا جائے یا انہیں پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے، تو میں نے کہا کہ ان کو نشان عبرت بنائیں اور ان کو مینار پاکستان سے نیچے پھینکیں، ان کو لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ عجیب بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ جو مجرم ہے جس نے 7 سالہ زینب کے ساتھ ریپ کیا ہے، جس نے 3 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے مدرسے میں بچے کے ساتھ یا اسکول میں یا کالج میں زیادتی کی ہے، اس کا حق ہے، اس کا انسانی حق ہے۔ کیا 7 سالہ زینب کا انسانی حق نہیں ہے کہ اس کے مجرم کو سزا ملے؟ جس درندے نے ایک 3 سال کی بچی کو یا بچے کو نشانہ بنایا ہے، اس کا تو انسانی حق آپ کو بڑا یاد آ جاتا ہے، اور جو نشانہ بنا ہے اس کا حق کدھر گیا؟ تو آپ اگر چند لوگوں کو سزا دے دیں اور سنسار کر دیں، آپ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے پوری دنیا آ جائے گی کہ جی بالکل، میں ابھی یہ پوچھنے والی تھی آپ سے کہ وہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس پھر وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ تو خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں، لیکن وہ میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ یہ ہم لٹکانے کا کریں اور پبلک ہینگنگ ہو یہ وہ، لیکن پھر میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ سر وہ جی ایس پی پلس کا معاملہ ہے اور وہ مصیبت ہو جائے گی ہمیں۔ تو جہاں یہ معاملے ہو تو پھر طاہر اشرفی صاحب یہ کیسے ہوگا ممکن؟ اگر سزائیں نہیں دیں گے اور میڈیا پہ نہیں بتائیں گے کہ اس کو لٹکایا ہے تو جرم ہوتے رہیں گے۔ ہاں دیکھیں، زینب کا واقعہ سب کو معلوم ہے نا، اس کے مجرم کو سزا مل گئی، کیا لوگوں کو معلوم ہے؟ اگر ہم نے اتنی تشہیر اس مجرم کی سزا کی ہوتی تو بہت سارے لوگ خوفزدہ ہو جاتے، بہت سارے لوگ باز آ جاتے۔ اگر آپ سزائیں دینی شروع کر دیں گے، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں آج لکھ کے بھیج رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ ایک زینب کی ایپ بنائی ہے، آپ نے ہیلپ لائن بنائی ہے، اس کے ساتھ ہم یہ اضافہ کریں کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا بچیوں سے وہ خفیہ طریقے سے اطلاع دے سکیں۔ پرابلم ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ تو بیچارے چھپتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پھر معاشرے میں جگہ ہی نہیں ملتی۔ اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس کا محلے دار ہی اسے جینے نہیں دیتے، اس کے رشتہ دار ہی اسے جینے نہیں دیتے، اس سے کون شادی کرے گا؟ اس بیچاری کا تو جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کا حال ہے۔ تو ہمیں کچھ چیزوں میں، اور ایک جو اہم چیز ہے آپ کے ذریعے میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹا کسی شخص کو، خواہ وہ تمہارا ماموں ہے، بھائی ہے، چچا ہے، کوئی بھی ہے، کس حد تک اپنے آپ کو ہاتھ لگانے دینا ہے، کہاں ہاتھ لگانے دینا ہے، اور یہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے۔ اور اتنی دوستی ماں کی بیٹی کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے، باپ کی بیٹے کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی درندہ
کوئی سفاک، کوئی وحشی، کوئی ذہنی مریض کسی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈرے نہ، وہ اپنے والدین کو بتائے. ہمیں اگر ہم اس طرف چلیں گے، ہم ایک بولڈ ڈیسیجن لیں گے، ہم اس پر بات کریں گے. اور خان صاحب بھی کرتے ہیں، بالکل وزیر اعظم صاحب بھی کرتے ہیں، وہ بھی کنسرنڈ ہے، بار بار کہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی حکومت میں ہی آیا ہے، زینب الرٹ بل بھی آیا ہے، اور اس پہ کام اب آگے کچھ ہو نہیں رہا، وہ الگ بات ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ معاشرہ ہی اس شخص کو جینے نہیں دیتا، تو ہمارے ہاں جو پولیس کا نظام ہے، کنوکشن ریٹ ہے وہ 3% ہے. پولیس کا نظام، لوگ جاتے ہیں پہلے تھانے میں، پولیس والے اس عورت کو یا بچی کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں، خسر پھسر کرتے ہیں، وہ اتنے میں بچی گھبرا کے، ماں یا عورت جو بھی ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے. تو ہمارے تو ادارے بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں تو ہمیں پتا ہو کہ بھئی انصاف کی فراہمی کے لیے اب یہ ہمارے آگے کھڑے ہیں، ہمیں نہیں لڑنا، یہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا، دوست ماحول بنانا ہوگا. جو زیادتی کے بیچارے، جو زیادتی کا نشانہ بننے والے ہیں، انہیں ایک اعتماد دینا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، سسٹم آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا نظام عدل کا ہے کہ ایک مجرم پہلے وہ نچلی کورٹ، پھر اوپر والی، پھر اوپر والی، پھر سپریم کورٹ، وہ کئی سال لگ جاتے ہیں. میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہی اپیل کی ہے، اور ہم بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ زیادتی کے واقعات اور یہ بچوں کے ہوں، خواہ ریپ کیس ہوں، 3 ماہ کا وقت مقرر کریں اور 3 ماہ کے بعد ان کو لٹکائیں. چند لوگوں کو آپ سزا دے دیں. آپ دیکھیں سعودی عرب ہے، سعودی عرب میں کیوں نہیں واقعات ہوتے؟ وہاں کبھی آپ نے سنا کہ زیادتی کا واقعہ ہوا ہو؟ ممکن ہے سالوں میں ایک آدھ، اس لیے کہ سزا ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے ایک سسٹم ہے. ہمارے ہاں چونکہ مجرم کو پتا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں پریشر ڈالوں گا، جیل میں چلا گیا، وہاں سے وہ بدماشی کر لے گا، وہ بیچارہ مدعی جو ہے وہ باپ ہوگا یا بھائی ہوگا، وہ ڈر کے گھر بیٹھ جائے گا، گواہ بھاگ جائیں گے. تو ہمیں ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو اس طرف لے جانے کی ضرورت ہے کہ ظالم کو ظالم کہہ سکیں، مظلوم کو مظلوم کہہ سکیں، اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا، اب ایک اور چیز جو میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، بھائی کی مدد کرو، خاص ظالم، جی ظالم ہو یا مظلوم ہو، بالکل بالکل، یہ بڑا اہم ہے. اچھا میں ایک حدیث، جی ضرور، جی کمپلیٹ کر لیں سر. جی میں یہ اس حدیث کو ذرا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خاص ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد کرے؟ کہا اس کو ظلم سے روکو. تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم اس طرح خاموش رہیں گے یا جو ہوتا ہے ہونے دیں گے تو پھر کوئی بچہ اور بچی محفوظ نہیں رہ جائے گی. یہ یاد رکھیں، آج کسی کے گھر میں آگ ہے، کل یہ میرے گھر میں آئے گی. اس سے پہلے کہ میرے گھر میں آئے، اس آگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن ٹو دا پوائنٹ ہے، ان لوگوں کے حوالے سے ہیں جن کی ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں اور اس طریقے سے سوشل میڈیا پر آئی ہیں. ایک تو عزیز الرحمان، اب ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے ایسا دینی حلقہ ہے جو کہ اس بات پر بضد ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر ہماری صفوں میں ایسے کوئی لوگ ہیں تو ان کی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ بھی بالکل سخت سلوک ہونا چاہیے. اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل، میں نے آج ہی جو ہمارا وفاق ہے، وفاق المدارس والجامعات الدینیہ پاکستان اس کی طرف سے اعلان کیا ہے کہ ہم اگر کسی مدرسے میں جو ہم سے متصل ہے ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کسی اور میں بھی ہوتا ہے، ہم اس بچے کی قانونی مدد بھی کریں گے، اس کی پوری ہیلپ کریں گے. اور اس طرح کے کرداروں کو دیکھیں، یہ پاکستان میں 30,000 مدرسے ہیں، 30 لاکھ کے قریب طلباء پڑھ رہے ہیں. ان میں اگر 2-4 لوگ اس طرح کے گندے ہیں تو ہمیں ان کو لٹکوانا چاہیے، ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ میرا مدرسہ، میری مسجد، میرا طالب علم، میرا امام، میرا خطیب وہ بدنام نہ ہو. بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر کارپٹ ڈالنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے یہ رویہ درست نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ میرا ہے لہذا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. بڑی جو اہم بھی بات جرم کرتا ہے، وہ مدرسے کا ہو، وہ کالج کا ہو، وہ یونیورسٹی کا ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک اور کیریکٹر ہیں جن کی ویڈیوز بڑی ریلیز ہو رہی ہیں، کا موقف ہے، اور ایک اور کیریکٹر ہیں جی، ان کی بھی بڑی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہیں. ان کے نام کے ساتھ بھی مفتی لگا ہوا ہے لیکن وہ لگانا نہیں چاہیے. قوی صاحب، ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو حکومتی بھی بالکل کوک کمیٹیوں وغیرہ کا بھی حصہ تھے. وہ کیا ہیں؟ وہ ان کے بارے میں کیا کریں؟ وہ کبھی تھے جی،
پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ موجودہ مفتی عبدالقوی صاحب کا کوئی تعلق حکومت کے کسی ادارے یا پی ٹی آئی سے نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی اس کی وضاحت کر چکی ہے اور میں بھی آپ کو بطور حکومتی ذمہ دار. دوسری بات ہے مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے ایک ہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اور جو انہیں شوق ہے تشہیر کا وہ مثبت سمت اپنی تشہیر کروا لیا کریں. اس طرح ضرور تشہیر کروانی ہے. اللہ اس پہ بھی انہیں صبر دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے طاہر اشرفی صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے.